میرے محترم ناظرین، اس دنیا میں جو مولوی ہے، حافظ ہے، بزرگ ہے یا صوفی ہے، مطلب ان لوگوں کے پاس کیا علم ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے اور پرکھیں گے۔ پہلے ایک عالم سے سنتے ہو کیا بولتے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بتاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی علم اٹھا لے گا، اور یہ فرمایا کہ علم ایسا نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے اٹھا لے، لوگوں کے دلوں سے نکال دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا لے گا، بڑے بڑے علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ کوئی صحیح عالم نہیں رہ جائے گا، بڑا عالم نہیں رہ جائے گا، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو، بڑے لوگوں کو، ان کو اپنا امام مان لیں گے اور ان سے سوال کریں گے، اور وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے، فافتوا بغیر علم، تو خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو آپ نے ان عالم کی بات سنا، انشاءاللہ ضرور کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کو بتا دیں، مسلم شریف کا حدیث بہت فیمس حدیث، شاید آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، کتاب التوبہ کے اندر حدیث ہے، کتاب التوبہ میں، کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیا تھا، تو کسی سے پوچھا اپنے ذات سے کہ مجھے جو ہے کوئی عالم ہے تو بتاؤ، تو اس نے کیا کیا کہ بتایا کہ جاؤ ایک بغل میں ہے، تو گیا، تو جا کے بولتا ہے کہ میں 99 قتل کیا ہوں، تو میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اس نے بولا کہ نہیں، تو جہنم میں جائے گا وغیرہ بہت کچھ بولا، تو اس نے کیا کہ اس کو قتل کر دیا، پورے 100 قتل کر دیا۔ پھر جا کے بولتا ہے فضل اللہ راہبین، تو نے ایک راہب کے پاس بھیج دیا، مطلب راہب مطلب مولوی ہوا، صوفی ہوا، بزرگ ہوا، یا قرآن کا صرف حافظ جب ان کے پاس کسی چیز کا علم نہ وہ ہوا وغیرہ، تو بولتا فضل اللہ راہبین، تو نے ایک راہب کے پاس بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولویوں کے پاس علم نہیں ہوتا۔ آپ جب دیکھتے جمعہ کے اندر جب جاتے ہیں ممبر پہ، لوگ ایسے ایسے مولوی لوگ کیا بولتا ہے، اللہ، اس کے رسول، صحابہ، تابعی، تابع تابعی، محدث، امام، مفسر، یہاں تک کہ سب مفسرینوں پہ بھی جھوٹ بولتا ہے سب، اس لیے بس ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ، اس کو ڈرنا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، مر کے جانا ہے، اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے، لیکن جو زبان میں سب بک دیتا ہے۔ اللہ کے بندے قرآن کی ایک آیت پر ترجمہ بتا، لوگوں کو شاید سمجھ میں آئے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو سورہ جمعہ کے اندر لا یہدی قوم الظالمین، سے ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو فضل اللہ علیہ راہبین، تو وہ بولتا مجھے ایک راہب کے پاس بھیج دیا، فضل اللہ رجل علی عالمین، کوئی بڑا عالم ہے تو بتاؤ۔ تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، تو ایک جگہ بتایا، تو گیا وہاں پہ، جا کے بولتے فقال انہ قتل 100 نفس فعل من توبتی، میں 100 قتل کیا ہے، میرے کوئی توبہ ہے تو بتاؤ۔ تو اس نے بولا جی ضرور توبہ تو ہے ضرور آپ کے، تو ایک کام کرو کہ تمہیں ایک بستی کو چھوڑنا ہوگا۔ تو بولا ٹھیک ہے، بستی چھوڑ دوں گا۔ بولا کہ جاؤ یہاں پہ کچھ دور پہ بستی ہے، وہاں پہ رہنا، وہاں پہ نیک لوگ ہیں، صالح لوگ، جو اچھے انسان جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے عبادت گار جو ہے، صالح لوگ، وہ لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنا، اور جو ہے جو بتائے گا ویسا کرنا۔ ٹھیک ہے، ابھی جو کچھ آگے گیا فیصلہ، تو پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ جنت والے آئے، جہنم والے بولے کہ میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، وہ بولا جہنم میں لے جاؤں گا۔ آپس میں بحث ہونے لگی۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، بولا جاؤ ان لوگوں کو صلح کرا دو۔ اس سے بھی معلوم چلتا ہے جب بھی انسان آپس میں تکرار ہو تو صلح کرا دینا چاہیے۔ تو فرشتے نے آ کے بولا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک کام کرو کہ یہاں سے بستی ناپو، جس بستی سے یہ آیا ہے، اگر اس بستی کا راستہ نزدیک ہوگا تو جہنم والا اسے جہنم میں لے جائیں گے، اور اس جو بستی میں جا رہا ہے یہاں سے راستہ ناپو، اگر یہ نزدیک ہوا تو جنت والے سے جنت میں لے جائیں گے۔ جب راستہ ناپنا چالو ہوا تو پتا چلا کہ جس بستی میں جا رہا تھا وہ راستہ نزدیک ہوا، حالانکہ وہ دور تھا، لیکن اللہ کی جیسی فضل و کرم تو وہ راستہ نزدیک ہوا، جنت والے سے جنت ملے گا۔ اچھا، اس نے کیا عمل کیا بتا سکتے ہیں؟ آپ کو بتا دیں،
اس کے سمجھنے کے لیے ایک حدیث کی ضرورت ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الصلح رحمی کے اندر یہ حدیث ہے. حدیث اس طرح ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ صورت نہیں دیکھتا، مطلب کیسا ہے، گورا ہے، کالا ہے، موٹا ہے، پتلا، یہ سب نہیں دیکھتا. وہ اموالکم، نہ اس کا اموال دیکھتا ہے کہ پیسہ والا ہے، غریب ہے، امیر ہے، بادشاہ، یہ سب نہیں دیکھتا. ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اس کا دل اور اس کا عمل دیکھتا. دل بولے تو نیت. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیت، ہر عمل کی دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے. اس کا یہ نیت یہ تھا کہ مجھے اللہ سے توبہ کرنا تھا، اس کا عمل یہ تھا کہ مجھے اس بستی میں جانا ہے اور عمل سیکھنا، لیکن اس کی موت ہو گئی. تو مین نیت اور عمل یہ جو ہے اللہ کو پسند ہوتا ہے. لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث سے بھی معلوم چلا کہ جو ہے ظاہروں سے علم نہیں پوچھنا چاہیے، عالموں سے علم پوچھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر ہے اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ جو ہے اس سے پوچھیں جو اہل ذکر ہو، یعنی قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہو اور وہ عالم ہو، آپ اس سے سوال کیجیے. کیونکہ علم سیکھنے کے حوالے سے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کتاب الاتباع کے اندر ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمانوں کو دین کا علم سیکھنا فرض ہے. تو آپ علم سیکھیے، یہ مولویوں کے چکر میں نہ پڑیں تو خود گمراہ ہوں گے، آپ کو بھی گمراہ کریں گے جیسے عالم نے بتایا.